السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحجر کی آیات 16، 17 اور 18، 16، 17 اور 18 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کارفرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے انسان پہلے قطعی ناواقف تھا، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے محفوظ مقامات بنائے ہیں جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، اور وہ ستاروں کے، روشن ستاروں کے ایسے جھرمٹ ہیں جو دیکھنے میں، دور سے دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت کشش ہے ان میں، اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کر۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ان کی کیا اہمیت ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کون سے اہم معاملات رکھے ہوئے ہیں جن سے انسان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ عظیم الشان کام وہاں پر انجام پا رہے ہیں، اور جن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے بندوبست کر رکھے ہیں۔ انہیں اتنے مضبوط بندوبست ہیں کہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان اور جنات کبھی کوشش کرتے بھی ہیں وہاں پہنچنے کی تو وہاں نہیں پہنچ پاتے، ان کو وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شعلہ ان کے پیچھے لپکتا ہے جس سے وہ وہاں قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو ایسے مقامات، اہم مقامات کہ جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حفاظت اس زمین کی بھی فرمائی ہے۔ اس دھرتی جہاں پر انسان بستا ہے، اس کی بہت ساری مخلوقات بستی ہیں، ان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی عظیم الشان بندوبست کر رکھا ہے، جیسا کہ ان محفوظ قلعوں کا اور محفوظ ستاروں کی جھرمٹ کا کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفسیر ہمیں ملتی ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم کے تفہیم القرآن میں۔ سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ شہاب مبین کے لغوی معنی روشن، شعلہ روشن کے ہیں۔ یہ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ثاقب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ۔ اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو جسے ہماری زبان میں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعائیں ہوں، مثلا کائناتی شعائیں یا کاسمک ریز، یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ زمانے حال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد اوسطاً 10 کھرب روزانہ ہے، یعنی 10 ٹریلین، جس میں سے 2 کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اپر ہیمسفیئر میں داخل ہوتے ہیں، اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ ان کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش 26 مائلز پر سیکنڈ ہوتی ہے، اور بعض اوقات 50 مائلز پر سیکنڈ بھی دیکھی گئی ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ نیکڈ آئی سے جو ٹوٹنے والے ستارے کی جو بارش دیکھی گئی ہے، ان کا اندازہ اس رپورٹ سے ہوتا ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ 13 نومبر
1833 کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب گرتے دیکھے گئے۔ یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1947 والیوم نمبر 15، ان کے پیج نمبر 39 to 337۔ تو پھر لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی بارش عالم بالا کی طرف شیطان کی پرواز میں مانع ہوتی ہو، کیونکہ زمین کی بالائی فی حدود سے گزر کر فضا میں 10 کھرب روزانہ کے اوسط سے ٹوٹنے والے تاروں کی برسات ان کے لیے اس فضا کو ناقابل عبور بنا دیتی ہوگی، یعنی وہ کراس نہیں کر سکتے اس بارش کو۔ اس سے کچھ ان محفوظ قلعوں کی نوعیت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ بظاہر فضا بالکل صاف شفاف ہے، جس میں کہیں کوئی دیوار یا چھت بنی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی فضا میں مختلف خطوں کو کچھ ایسے غیر مرئی فصیلوں سے گھیر رکھا ہے جو ایک خطے کو دوسرے خطوں کی آفات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ انہی فصیلوں کی برکت ہے جو شہاب ثاقب 10 کھرب روزانہ کے اوسط سے زمین کی طرف گرتے ہیں، وہ سب جل کر بھسم ہو جاتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں شہاب ثاقب یعنی میٹرائٹس کے جو نمونے پائے جاتے ہیں اور دنیا کے عجائب خانوں میں موجود ہیں، ان میں سب سے بڑا 645 پاؤنڈ کا ایک پتھر ہے جو گر کر 11 فٹ زمین میں دھس گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر 36.5 ٹن یعنی 36.5 ٹن کا ایک آہنی تودہ یعنی آئرن بال پایا گیا ہے، جس کے وہاں موجود ہونے کی کوئی توجہ سائنسدان اس کے سوا نہیں کر سکے ہیں۔ یہ بھی آسمان سے گرا ہوا ہے۔ قیاس کیجیے کہ اگر زمین کی بالائی سرحدوں کو مضبوط حصاروں سے محفوظ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان ٹوٹنے والے تاروں کی بارش زمین کا کیا حال کر دیتی۔ یہی حصار ہیں جن کو قرآن مجید نے بروج یعنی محفوظ قلعوں کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے مولانا کی اسٹڈی کا اور مولانا کی اس کوشش کا کہ جو آپ نے ان تفاسیر میں اکٹھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر دے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس زمین کی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے، یعنی یہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، پتھر گرتے ہیں، ان سب سے حفاظت کیے، پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی لیئرز بھی ہیں جو اس زمین کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ایک لیئر ایسی ہے جو سورج کی ریڈیشن کو سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے، وہ اگر زمین تک ڈائریکٹ پہنچ جائے تو سب چیزیں جل کر خاک ہو جائیں۔ اس طرح ایک لیئر ایسی ہے جو سورج کی حرارت کو تپش سے ہم کو محفوظ رکھتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو تب بھی ہم گرمی کے مارے یہاں مر جائیں اور چیز جل کر خاک ہو جائے، درجہ حرارت اتنا بلند ہو جائے کہ ناقابل رہائش ہو جائے۔ تو جب اتنے بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین کی حفاظت کے لیے کیے ہیں، تو ایسے ہی انتظام اللہ تعالیٰ نے ان بروج کے بھی کیے ہیں، ان ستاروں کے جھرمٹ کے بھی کیے ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اور ان کو ہر طرح کی جو ہے نا مداخلت سے اور تباہی سے محفوظ رکھا ہے۔ اور بس یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ وہاں ان کی کیا اہمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بزرگ برتر بہتر جانتے ہیں۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کو، اس زمین کو ان مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھا ہے، جو کہ اگر نہ ہو یہ انتظام نہ ہوتا تو یہ دنیا ہمارے رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔